الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو کا پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ لفظ اور اس کی اقسام کے بیان میں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق، لفظ اور اس کی اقسام۔ اس سبق میں لفظ اور اس کی اقسام بیان کیے جائیں گے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف لفظ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کہتے کسے ہیں، لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ سے مراد کیا ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ بے معنی لفظ کو مہمل اور بامعنی لفظ کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ انسان جو بھی بولتا ہے، انسان جو بھی بات کرتا ہے تو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو جن الفاظ کا کوئی معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں، موضوع یا مستعمل۔ معنی دار لفظ کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، یعنی موضوع بھی کہتے ہیں اور مستعمل بھی کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی لفظ ہو، اسے مہمل کہتے ہیں، اور جس لفظ کا معنی ہو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، موضوع یا مستعمل۔ کیونکہ اسے وضاح کیا گیا ہوتا ہے اس لیے وہ موضوع کہلاتا ہے، اور وہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اسے مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں دیزن۔ دیزن جو ہے یہ مہمل کی مثال ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ الصلاۃ، الصلاۃ کا تو معنی ہوتا ہے دعا، لیکن یہ نماز کے معنی میں مشہور ہے۔ الحاصل یہ کہ الصلاۃ کا ایک معنی ہے، یعنی الصلاۃ معنی دار لفظ ہے، اس لیے یہ موضوع ہے، یا یہ کہیں گے یہ مستعمل ہے۔ عبد مؤمن، عبد مؤمن کا معنی ہے مومن بندہ۔ عبد کا معنی ہے بندہ، مؤمن کا معنی ہے مومن۔ عبد مؤمن، مومن بندہ، تو اس کا بھی معنی ہے، یعنی دونوں کا معنی ہے۔ عبد ایک لفظ ہے، مومن ایک لفظ ہے، اور دونوں لفظ کا معنی ہے، تو یہ دونوں جو ہیں موضوع الفاظ ہیں، مستعمل الفاظ ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ بھی جو ہیں موضوع الفاظ ہیں کیونکہ ان کا بھی معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اب مصنف پہلے لفظ کی تعریف بیان کیے، لفظ کی تعریف بیان کرنے کے بعد لفظ کی اقسام بیان کیے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ اب موضوع کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ موضوع لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ کوئی بھی موضوع لفظ ہو یا تو وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موضوع لفظ ایسا ہو جو مفرد بھی نہ ہو اور مرکب بھی نہ ہو۔ وہی بیان کرتے ہیں کہ موضوع کی دو قسمیں ہیں، موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلا موضوع لفظ ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں، یعنی اس کا نام مفرد بھی ہے، کلمہ بھی ہے۔ جو اکیلا موضوع لفظ ہو اسے مفرد بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے جمل، جمل کا معنی ہے اونٹ، ٹھیک ہے، تو یہ اکیلا موضوع لفظ ہے کیونکہ جمل اونٹ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جمل کا معنی ہے اونٹ۔ جمل جو ہے یہ ذات اونٹ پر، لفظ جمل ذات اونٹ پر دلالت کرتا ہے، تو جمل کا ایک معنی ہے، اس لیے جمل کو مفرد اور کلمہ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں کیونکہ اکیلا لفظ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے، کلمہ ہے۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ ایک سے زائد الفاظ ہوں اور سب کے سب موضوع ہوں، ٹھیک ہے، ان کے مجموعے کو کیا کہیں گے، مرکب کہیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو مرکب نہیں کہیں گے بلکہ ان کے مجموعے کو، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام زیدین ہے، مثال کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر غلام زیدین ہے تو مکمل کو ہم مرکب کہیں گے، غلام زیدین کو مرکب کہیں گے، صرف غلام کو یا صرف زید کو مرکب نہیں کہیں گے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اور ایک سے زائد
موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ تو ہو لیکن موضوع الفاظ کا مجموعہ نہ ہو بلکہ مہمل الفاظ کا مجموعہ ہو تب بھی وہ مرکب نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مرکب جو ہے یہ موضوع لفظ کی قسم ہے، لفظ موضوع کی قسم ہے۔ تو اگر مہمل لفظ کا مجموعہ ہو، ایک سے زائد مہمل لفظ مل کر کے بنے ہوں تو اسے مرکب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک سے زائد الفاظ ہوں اور موضوع بھی ہوں، ان کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کا معنی ہے قدر والی رات، قدر کی رات۔ لیلۃ مضاف ہے، لیلۃ کا معنی ہے رات، القدر یعنی قدر۔ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محال چیز پر بھی قادر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کذب پر بھی قادر ہے، جھوٹ پر بھی قادر ہے، تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ شیء جو ہے اعلیٰ کل شیء یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے شاء یشاء سے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے مرکب ہے، کیونکہ یہ ایک سے زائد موضوع الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ لیلۃ القدر دو موضوع لفظ سے مل کر بنا ہے، لیلۃ ایک لفظ ہے اور قدر ایک لفظ ہے۔ لیلۃ القدر دو موضوع لفظ سے مل کر بنا ہے، اس وجہ سے اسے مرکب کہیں گے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ایک سے زائد یعنی دو سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، اس لیے اسے مرکب کہیں گے۔ اب مصنف مرکب کی بھی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں، کیا؟ نمبر ایک ناقص، نمبر دو تام۔ مرکب ناقص، مرکب تام۔ ناقص کا معنی ہے نامکمل، تام کا معنی ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ناقص، نمبر دو تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جس مرکب میں یعنی ایسا مرکب ہو، مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ موضوع الفاظ کا مجموعہ، اسے کہتے ہیں مرکب۔ تو جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، یعنی دو یا دو سے زیادہ موضوع الفاظ کا مجموعہ تو ہو لیکن اسے بات مکمل نہ ہو، پوری بات سمجھ میں نہ آئے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید، یعنی اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ وہی بیان کر رہے ہیں، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحری، ماء البحری کا معنی ہے سمندر کا پانی۔ دیکھیں یہاں پہ دو موضوع لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ماء، ایک لفظ ہے بحر، تو دو موضوع لفظ ہیں، دونوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ماء البحری کو مرکب ناقص کہیں گے۔ مرکب تو ہے کیونکہ دو سے زیادہ دو موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے مرکب تو کہیں گے، لیکن مرکب ناقص کہیں گے کیونکہ اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جس مرکب میں بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جس سے پورے طور پر بات سمجھ میں آتی ہے، اسے مرکب تام کہتے ہیں، کیونکہ تام کا معنی ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس مثال میں دیکھیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مرکب تام ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس طرح ہے لا تکذب، لا تکذب یعنی تو جھوٹ مت بول، اس سے بھی مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جھوٹ سے بچنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تکذب، تو جھوٹ مت بول۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ لا تکذب میں تو ایک کلمہ ہے، لا تکذب میں تو ایک موضوع لفظ ہے، دو موضوع لفظ کا مجموعہ کیسے ہو گیا لا تکذب؟ دراصل یہاں پہ انتا ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقتاً لفظاً چاہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہو
دو موضوع الفاظ کا مجموعہ ہو، یا تقدیراً لا تکذب، اس کے اندر جو ہے نا انت ضمیر پوشیدہ ہے، اس طرح یہ دو موضوع الفاظ کا مجموعہ ہوا، لا تکذب تو جھوٹ مت بول، ٹھیک ہے، لا تکذب تو جھوٹ مت بول۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس لیے مرکب مفید کہتے ہیں، اسے کلام بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب تام بھی کہتے ہیں کیونکہ بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے جملے کی اقسام بیان کر رہے ہیں، یعنی مرکب تام کی، مرکب مفید کی، یعنی جملے کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ، اور جو جملہ فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہو، مرکب ہو یعنی بنا ہو، جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تعریف اس کی اس طرح کی جاتی ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو، جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دونوں تعریف درست ہے، لیکن زیادہ اولا، زیادہ بہتر یہ تعریف ہے کہ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی ابتدا بھی، جملہ فعلیہ بھی کبھی کبھی اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی مفعول کبھی کبھی مقدم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جملہ فعلیہ اسم سے شروع ہوتا ہے حالانکہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ تعریف کریں کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، تو جب جملہ فعلیہ کی ابتدا اسم سے ہو تو اس وقت تو اسے جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ تعریف بھی درست ہے، اس کے بھی جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اولا تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ، اور جو جملہ فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یعنی فعل معروف ہو تو فاعل سے اور فعل مجہول ہو تو نائب فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فعل معروف فاعل یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے مرکب ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کی اور ایک تعریف بیان کی جاتی ہے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے الحیاء زینۃ، حیا زینت ہے، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے کیونکہ یہ مبتدا اور خبر سے بنا ہے، مبتدا اور خبر سے مرکب ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو ہے اسم سے ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے نصر رجل، یعنی مرد نے مدد کی، نصر رجل مرد نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں کیونکہ نصر رجل جو ہے ایک فعل اور فاعل سے مرکب ہے، اس لیے یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ اس طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور جیسے الحرب خداعۃ، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے اعتبار سے جملے کی اقسام، سچے اور جھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، کہ جملہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، سچا کہا جا سکتا ہو یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو تو اسے کہیں گے جملہ خبریہ، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے کہیں گے جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ اس کی اس طرح بھی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ، اور جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی مثال جیسے الحرب خدۃ، یعنی جنگ دھوکہ ہے، الحرب یعنی جنگ، خدۃ دھوکہ ہے، الحرب خدۃ جنگ دھوکہ ہے۔ اس میں کیا ہے دیکھیں، اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی جنگ دھوکہ ہے، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو سچا اور جھوٹا دونوں کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، جملہ خبریہ ہے۔ دوسری مثال ہے اعمل للہ، اللہ کے لیے عمل کر، اعمل للہ اللہ کے لیے عمل کر، یہ جو ہے جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تمرین حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر ایک
سوال نمبر 1 میں کیا ہے کہ لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ لفظ کا معنی کیا ہے؟ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، موضوع محمل، ٹھیک ہے، بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، موضوع لفظ کی اقسام بیان کریں۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع لفظ کا بیان کیا تھا کہ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ دیکھیں اوپر موضوع لفظ کی 2 قسمیں بیان کی گئی تھی، موضوع لفظ کی مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے۔ اور مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ مرکب کی بیان کی تھی کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے وہ ہے مرکب تام، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے وہ ہے مرکب ناقص۔ سوال نمبر 4، جملے کی اقسام بیان کریں۔ جملے کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو اسمیہ اور خبریہ، ٹھیک ہے، یعنی جو جملہ مبتدا خبر سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو جملہ فعل فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور سچے یا جھوٹے ہونے کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں بیان کی گئی۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو وہ جملہ خبریہ، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کریں، یعنی یہ بتانا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ نمبر 1، بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں۔ بے معنی کلمے کو محمل نہیں کہتے بلکہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ بامعنی ہی ہوتا ہے، کلمہ کبھی بے معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ نمبر 2، موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ صرف موضوع لفظ کو نہیں، اس سے پہلے لفظ اکیلا لگانا ہوگا، یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، کیونکہ اگر موضوع لفظ کا موضوع الفاظ کا مجموعہ ہو تو اسے مفرد نہیں کہتے بلکہ مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں تو صحیح یہ ہے کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر 3، جو جملہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جو جملہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اسمیہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو جملہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، نہ کہ اسمیہ۔ نمبر 4، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، نہ کہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، انشائیہ نہیں کہتے۔ تمرین نمبر 3، الف، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ اس میں کون مفرد ہے کون مرکب ہے الگ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے الحیاء، الحیاء مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا موضوع لفظ ہے، اس کا معنی ہے حیا۔ نمبر 2 میں ہے رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول، یہ مرکب ہے کیونکہ یہ 2 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے لفظ رسول، ایک ہے لفظ اللہ، تو یہ جو ہے مرکب ہے۔ نمبر 3 الرجاء، الرجاء کا معنی ہے امید، تو یہ بھی جو ہے مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا موضوع لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا موضوع لفظ نہیں ہے۔ نمبر 4 رب العالمین، یعنی تمام عالم کا رب، یہ مرکب ہے کیونکہ یہ 2 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نمبر 5 الصدق، صدق کا معنی ہے سچائی، سچ، یہ جو ہے مفرد ہے کیونکہ یہ جو ہے اکیلا موضوع لفظ ہے، مجموعہ نہیں ہے، یعنی ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ نمبر 2 عبد المؤمن، یہ مرکب ہے کیونکہ یہ 2 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، عبد ایک موضوع لفظ ہے، مؤمن ایک موضوع لفظ ہے، یعنی مومن بندہ۔ نمبر 7 الامانت، امانت یعنی امانت، یہ جو ہے مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا موضوع لفظ ہے۔ نمبر 8 ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو ناقۃ اللہ میں ناقۃ اللہ، ناقہ ایک لفظ ہے، لفظ اللہ ایک لفظ ہے، تو اس طرح یہ 2 لفظ ہوا، 2 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہوا، اس لیے یہ جو ہے مرکب ہے۔ نمبر 9 الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، یہ بھی جو ہے مرکب ہے کیونکہ یہ 2 موضوع الفاظ سے بنا ہوا ہے، 2 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، الصوم ایک موضوع لفظ ہے، جنتن ایک موضوع لفظ ہے۔ نمبر 10 الایمان، ایمان کا معنی ہے ایمان، تصدیق کرنا، تو یہ جو ہے مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا موضوع لفظ ہے۔ نمبر 11 الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ یہ 3 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، صلاۃ ایک لفظ ہے، صلاۃ ایک موضوع لفظ ہے، نور ایک موضوع لفظ ہے، المؤمن ایک موضوع لفظ ہے، تو گویا یہ 3 موضوع الفاظ کا مجموعہ ہوا، اس لیے یہ مرکب ہے، مفرد نہیں۔ با، مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ یہاں پہ یہ بتلانا ہے کہ کون مرکب ناقص ہے کون مرکب تام۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نمبر 1 الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، تو یہ جو ہے مرکب تام ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
نمبر 2 الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، پاکی آدھا ایمان ہے بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الطہور جو ہے، الطہور شطر الایمان، یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس سے ایک پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الطہور شطر الایمان مرکب تام ہے۔ نمبر 3 عقوق الوالدین کبیرۃ، عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ یہ جو ہے یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اسے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ ہے مرکب تام۔ نمبر 4 الیمین الغموس، ایک قسم کی قسم ہے یمین الغموس، قسم کی کئی قسمیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک قسم ہے یمین الغموس، یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یمین الغموس کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، توڑ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے یہ جو ہے مرکب ناقص ہے۔ نمبر 5 المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ نمبر 6 سید القوم خادمہم، سے سید پڑھنا ہے یا کہ کسرہ کے ساتھ سید نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے، تو یہ پوری بات سمجھ میں آئی، اس لیے یہ مرکب تام ہے۔ نمبر 7 طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے، یہ بھی مرکب تام ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 8 جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میرے آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، یہ بھی مرکب تام ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، تو یہ جو ہے مرکب تام ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ نمبر 9 امۃ مؤمنۃ، یعنی مومن باندھی، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مومن باندھی خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کھڑی ہے، بیٹھی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بس مومن باندھی، تو اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے مرکب ناقص ہے۔ نمبر 10 لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ مرکب تام ہے، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، مرکب تام ہے۔ نمبر 11 الوحدۃ خیر من جلیس السوء، یعنی تنہائی برے دوست سے بہتر ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کہ برے دوست کے پاس بیٹھنے سے بہتر کیا ہے کہ تنہائی اختیار کر لی جائے، کیونکہ برے دوست کے پاس بیٹھیں گے تو گناہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ تنہائی اختیار کر لیا جائے، تو یہ جو ہے مرکب تام ہے کیونکہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ نمبر 12 العلم النافع، یعنی نفع بخش علم، علم نافع، یہ مرکب ناقص ہے، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علم نافع کیا سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے جو ہے العلم النافع یہ مرکب ناقص ہے۔ نمبر 13 آخر جملہ ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پول ہے، قنطرۃ الاسلام اسلام کا پول ہے، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پول ہے، یہ مرکب مفید ہے، مرکب تام ہے کیونکہ اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پول ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مرکب تام ہے، مرکب مفید ہے، مرکب تام ہے، اور اسے جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید درسیاتی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔